بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بول دیتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے ان گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، ایسے جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہیں دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی مل جائے، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا جو استغفار کو لازم کر لے۔ اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا جنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن ثبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجت پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہر بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو توبہ کر کے مال اصل مالک یا اس کے وارث کو واپس کر دیں، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دیں، وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دے دیں۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دور فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے نہر نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم اور کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے جانیں استغفار کے فائدے۔ استغفار کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتی ہے اس جنگوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ، پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ پاک رحمت کی بارش کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو کہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔
درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفراللہ اور ہر ذکر والے لفظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔